کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے ہو جانے یا بعد میں آ جانے سے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. سارے اہل فہم جانتے ہیں اتفاقاً پہلے یا بعد میں پیدا ہو جانا یا کسی کو بے ارادہ بھی بعد میں پیدا کر دینا یہ کوئی فضیلت کا مقام نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا یہ بہت اہم نقطہ ہے. کہتے ہیں جب آخری زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا وجہ فضیلت ہی نہیں ہے تو حضرت اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین آیت کو مقام مدح میں بیان فرمایا ہے. یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم مدح بیان فرمائی ہے. تو زمانے کے لحاظ سے آخر ہونا اگر مدح نہیں ہے تو اسے مقام مدح میں کیسے سمجھیں گے؟ پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے. کتنا مضمون کھول دیا ہے. کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ خاتم النبیین کی آیت مدح ہے ہی نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ بات ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کو مقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. پھر بے شک جو چاہے ترجمہ کر لو. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اب ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم اہل اسلام میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آیت خاتم النبیین کو مقام مدح سے اٹھا کر ایک اتفاقی سرسری برسبیل تذکرہ ذکر میں شامل کر دیا جائے. تو اہل اسلام کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے، اب بتائیے آپ اہل اسلام بنتے ہیں جو اس مضمون کے منکر ہیں یا ہم؟ اور ناراض ہونے کی بات نہیں، آپ کے امام کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر سناتے ہیں، غور سے سن لیجیے. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی مطبع قاسمی دیوبند صفحہ 3. یہی وہ ہے تحریر. اور اس کے بعد بھی ایک تحریر میں سناتا ہوں آپ کو، جس کے نتیجے میں یہ جو بریلوی مولوی ہیں یہ دیوبندیوں پر ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تم نے ہی ختم نبوت کا عقیدہ توڑا تھا، تم نے ہی دروازہ کھولا تھا، اگر تم نہ کھولتے تو کیسے ہو کھلتا. حالانکہ ان کی بھی بیوقوفی ہے. دروازہ انہوں نے کہاں کھولا؟ یہ کہتے ہیں قرآن نے کھولا ہوا ہے. بیچارے مولوی صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ شریف النفس انسان تھے، سچے تھے، یہ ان کا قصور ہے. جو کچھ دکھائی دیا وہ بیان فرما دیا. تو آپس میں اس طرح لڑتے ہیں یہ کہ دیکھو دیکھو تمہارے مولوی نے دروازہ کھول دیا. ورنہ گویا نعوذ باللہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ کسی مولوی کی تحریر کا انتظار کر رہے تھے. بچگانہ باتیں ہیں، عقل سے دور، تہذیب سے دور. جو شخص کچھ کہتا ہے اس کے مضمون پر غور کرو، اس کی دلیل کو پرکھو. اگر قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہے تو قبول کرو سر آنکھوں پر، اگر نہیں تو بغیر گالی گلوچ کے کہہ دو کہ آپ کا مضمون ہمارے نزدیک قرآن اور سنت کے پر اطلاق نہیں پاتا، یا قرآن و سنت آپ کے مضمون پر اطلاق نہیں پاتے. تو یہ ان کا یہ جھگڑا اب ایک نیا شروع ہوا ہے کہ یہ دروازہ توڑا کس نے تھا. کہتے ہیں جی مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے توڑا ہوا دروازہ. آگے فرماتے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو. اب بالفرض کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ واقعتاً یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پرانے نبی ہیں یہ دوبارہ آئیں گے، اور چونکہ یہ دوبارہ آئیں گے اس لیے جہاں تک آپ کے بعد میں نبی ہونے کا تعلق ہے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی مراد صرف یہ ہے
کہ پرانا آئے تو فرق نہیں پڑے گا، نیا آئے تو فرق پڑ جائے گا۔ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی خاتم تھے کہ جب کہ انسان کا بلو پرنٹ تھا، ابھی وہ تخلیق کے تشکیلی مراحل سے گزر رہا تھا، تخلیق کو تشکیل دی جا رہی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں لت پت تھا۔ ابھی کتنا عظیم الشان مضمون ہے۔ خاتمیت زمانے سے بالا ہے، زمانے کے ماتحت نہیں ہے۔ خاتم سے پہلے بھی کوئی نبی اس کی نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ بعد میں کوئی نبی ایسا آ سکتا ہے جو اس کے مقابل پر ہو، لیکن بعد میں ایک لازم شرط ہے کہ مطیع ہوگا تو ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا۔ غلام آ سکتا ہے، غیر غلام نہیں آ سکتا۔ اور پہلے بھی وہی نبی ہیں جن پر آپ کی مہر تصدیق ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان خاتم کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت عظیم الشان ایک منفرد مرتبہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں۔ پوچھو کہ ثبوت کیا ہے تو ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، کچھ ثبوت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیسے دنیا پہ ثابت کر سکتے ہو؟ یہاں جب مغربی دنیا میں مجالس میں لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے، میں کہتا ہوں میں ثبوت دکھاتا ہوں، اس کا جواب نکال کے دکھاؤ۔ ساری دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے سلسلے کے علاوہ دنیا کے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ اب چراغ لے کے ڈھونڈو، تلاش کر کے مجھے دکھاؤ، ایک بھی نہیں۔ آمنت باللہ ہے وہ کتب ہی وہ رسول ہی، میں تمام انبیاء پر جو اور سب رسولوں پر جو ایمان کو لازم قرار دیا ہے وہ ایک ہی تو ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تصدیق کی مہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت اقدس کے سوا کوئی ہاتھ دکھاؤ تو صحیح۔ یہ خاتمیت ہے۔ اس خاتمیت کے اعلیٰ اور عرفہ مضمون کو چھوئے بغیر تم زمانی ختم میں اوپر جا کے آ پڑے ہو اور کچھ پتہ نہیں کہ باتیں کیا کر رہے ہو۔ زمانی ختم مقام مدح میں نہیں ہے، مگر یہ ختم جو قرآن بیان فرما رہا ہے یہ ایسی مدح ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، میں سب دنیا کو بتا رہا ہوں۔ کسی دنیا کے مذہب کو چیلنج دے دیں آپ کہ تمہارا اگر نبی، کوئی بھی نبی صاحب خاتم تھا تو اس کی دوسرے نبیوں پہ تصدیق تو دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں جس نے جو خاتم النبیین ہو، تمام نبیوں کا مصدق ہو۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی آئے تو آپ کی تصدیق کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم حقیقت میں جب کہتے ہیں کہ امتی نبی تو مراد امام مہدی اور وہ مسیح موعود ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس کے سوا ہماری کوئی مراد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ امام مہدی کے سوا ہم نے کب کسی کو نبی کہا ہے؟ بس وہی امام مہدی ہے، اسی کو ہم امتی نبی کہتے ہیں۔ جھگڑا صرف اس اصطلاح کا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ خاتم کے معنی میں امام مہدی کی تصدیق بھی داخل ہے اور آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ بس یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ امام مہدی نہیں، کل کو کوئی اور آ جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقیدہ غلط اور اسلام کے خلاف ہے۔ بس دیکھیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے کس طرح بات کو کھول دیا ہے۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس، مصنفہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مطبع قاسمی دیوبند، صفحہ 28۔